بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 3۔ کل ہم نے سبق نمبر 2 پڑھا تھا، لفظ کسے کہتے ہیں۔ لفظ میں نے کہا تھا ہر منہ سے نکلنے والے الفاظ کو ہم لفظ کہتے ہیں، لیکن منہ سے نکلنے والا جو الفاظ ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے۔ کچھ ایسے الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں جس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک کلمہ اور ایک معمل، جس کا کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کا کچھ مطلب ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ اور اکثر ہمارے منہ سے ایک لفظ کے 2 لفظ نکلتے ہیں، ایک معنی رکھتا ہے ایک نہیں رکھتا ہے۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ وہی میں نے کہا تھا، منہ سے نکلنے والے لفظ کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ حروف، منہ سے جو حروف نکلتے ہیں جو معنی رکھتے ہیں وہ لفظ کہلاتے ہیں۔ اب لفظ جو ہمارے منہ سے نکلا اس کے 2 ورڈ ہوتے ہیں، ایک معنی رکھتا ہے ایک نہیں رکھتا ہے لفظ کی۔ تو اس جملے سے ہمیں پتہ چلا کہ لفظ کی 2 اقسام ہوتے ہیں۔ اقسام مینس قسم، کلمہ اور محمل۔ کلمہ وہ ہوتا ہے جس کا کچھ معنی ہوتا ہے، اور محمل وہ ہوتا ہے، اکثر ہم کہتے ہیں اس آدمی نے محمل بات کی ہے، یعنی بے مطلب فضول بات کی ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آگے ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا بے مطلب فضول بات کون سی ہے۔ تو کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کی کتنی اقسام ہیں؟ لفظ کی 2 اقسام ہیں۔ کتنے اقسام ہیں؟ 2۔ کون کون سی؟ کلمہ اور محمل۔ کلمہ اور محمل۔ تو کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی رکھتا ہے۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے، جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے۔ جیسے اسکول ہو گیا، اس کو اردو میں سکول نہیں بولیں گے، اردو میں ہم نے اسکول بولنا ہے۔ کاپی ہو گیا، کیف الفا پی پی کاپی۔ کتاب ہو گیا، کیفی کی تیلفتا بے کتاب۔ جیسے کیا ہیں؟ اسکول ہے، کاپی ہے، کتاب ہے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی ہیں۔ کتاب، کاپی، پینسل، چینی، چاول، وردی، بوٹس، کتابیں، بستے اردو میں کہتے ہیں بیگ کو۔ جو بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے، ہم بیٹھیں گے ہمارے اپنے گھر کے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے میز ہے، ہمارے سامنے کرسی ہے، ہمارے کے سامنے بیڈ ہے، ہمارے سامنے الماریاں ہیں، یہ سب کے سب کیا کہلاتے ہیں؟ کلمہ کہلاتے ہیں۔ اب کلمہ کی دوسری اقسام جس کو ہم محمل کہتے ہیں اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے، اس کو بھی ذرا دھیان سے دیکھیں۔ محمل وہ کلمہ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے کہا، ہم کہیں گے کسی بچے کو بولیں گے جاؤ آپ میز اٹھا کے لے آؤ، بچہ بولے گا مجھے نہیں میز ویز اٹھانی جاتی۔ اکثر ہمارے میں یہ میز شیز نہیں اٹھانی جاتی، کاپی شاپی نہیں لکھے جاتی، کرسی ورسی نہیں لائی جاتی۔ یہ جو کرسی تو تھا وہ تو ہم نے مانگا ہے، لیکن ورسی کہاں سے آیا؟ یہ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے، ایک کلمہ کے ساتھ دوسرا لفظ کے ساتھ دوسرا الفاظ جو نکلے گا، وہ جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کبھی کسی نے کہا آپ ورسی اٹھا کے لے آؤ یا شرسی اٹھا کے لے آؤ، کسی نے نہیں، انہوں نے تو کرسی کا بولا ہے، یعنی چیئر کا بولا ہے۔ تو اس کا جو آگے والا ورڈ یوز کرتے ہیں یہ بے معنی ہوتا ہے، با معنی نہیں۔ بے کا معنی ہو گیا بغیر، با کا معنی ہو گیا ساتھ۔ اسکول ہو گیا با معنی، اور سکول ہو گیا با معنی، اور وکول ہو گیا بے معنی، یعنی معنی کے بغیر ہو گیا۔ محمل وہ کلمہ ہے جو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، جیسے اسکول، وکول، کاپی، واپی یا شاپی بھی لیتے ہیں۔ میں نے اوپر ہی کو سیم اسی طرح دیا ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سیکنڈ سے میں نے یہ فرسٹ سے سٹارٹ کیا۔ یہ چیزیں ہمارے UKG والے بچے کو آنی چاہیے، بڑے تو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، چھوٹے بچوں کے لیے بہت ٹف ہوتا ہے۔ جیسے کتاب، وتاب ہو گیا، شتاب ہو گیا، اپنی اپنی بھاشا میں ہم کیسے اس کو یوز کرتے ہیں، اس لیے ذرا دھیان میں رکھنا ہے کہ کتاب یہ ہمارے پاس سکول ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا ورڈ کیا بن گیا؟ محمل بنا۔ یہ کیا بنا؟ یہ ہمارا ورڈ محمل بنا۔ اب یہ ہمارا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے، کلمہ اور محمل۔ تو کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمہ کی 2 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ لفظ کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمہ کے آگے پڑھیں گے، اس کی بھی اقسام ہیں۔ یہ نسل در نسل چلتے ہیں، جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے اس کے بھی آگے سینٹنس ہوتے ہیں، اس کے بھی آگے جملے ہوتے ہیں، اس کی بھی آگے اقسام ہوتے ہیں۔ ہم نے
لفظ کی اقسام کو دیکھنا ہے. لفظ کی کتنے اقسام ہیں؟ لفظ کی 2 اقسام ہیں. کون سے؟ کلمہ اور مہمل. کلمہ جس کا کوئی معنی جو با معنی ہوتا ہے، جو معنی اپنے ساتھ رکھتا ہے. بے الف با، اس با کا معنی ہو گیا ساتھ، اور اس بے کا معنی ہو گیا بنا ساتھ کے. اس کا معنی ہو گیا ساتھ. یہ با ہے، اس کا معنی ہے ساتھ. یہ ہے بے، اس کا معنی ہو گیا بغیر. یہاں پہ تھوڑی لکھنے میں پرابلم ہے. شارٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں فنگرز کا یوز کر رہی ہوں، اس لیے لکھنے میں کچھ آپ کو بھی پرابلم آتی ہوگی دیکھنے میں. تو ہم کہہ رہے تھے کہ کلمہ یہ لفظ ہے، اس کی 2 اقسام ہیں. ایک فیملی یہ ہے اور دوسری فیملی یہ ہے. پہلی فیملی ہماری کلمہ ہے. کلمہ وہ ہوتا ہے جس کے جو الفاظ با کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جو با معنی ہوتے ہیں، جیسے اسکول، کتاب، کاپی وغیرہ. تو مہمل وہ کلمہ ہے جس کا کوئی بھی معنی نہیں ہوتا ہے، کہیں پہ بھی کوئی معنی نہیں ہوتا، چاہے وہ UKG والے بچے پڑھیں، چاہے وہ ایجوکیٹڈ بچے پڑھیں، چاہے وہ 8th 10th 9th کسی بھی کلاس کے بچے پڑھیں گے، لیکن اس کا معنی نہیں ہوتا ہے. جیسے واپی ہو گیا، تو آپ سب بچوں کو یہ ذہن میں آتا ہوگا. بڑے بچوں کو، چھوٹوں کو تو اتنا کنسیپٹ نہیں ہے. ہاں، ہم بالکل 2 بات یوز کرتے ہیں، ایک ورڈ کا 2 بناتے ہیں. جیسے مجھے کسی نے بولا کاپی، مجھے نہیں یہ کاپی شاپی لکھی جاتی. میرے پاس کوئی پینسل شینسل نہیں ہے، میرے پاس کوئی پینسل وینسل نہیں ہے. بھئی پینسل تو ہے لیکن وینسل کہاں سے آئی؟ پینسل کا تو ذکر نہیں ہوا. اس لیے یہ ذرا دھیان میں رکھنا کہ یوز ہم کرتے ہیں لیکن ہم گرامیٹیکلی یوز کر رہے ہیں. کاپی اینڈ واپی، اس کا واپی کا معنی نہیں ہے اور کاپی کا معنی ہے. عزیز بچوں، لفظ کی ہم نے آج اقسام پڑھی. ہمارا سبق نمبر کتنا ہے؟ تیسرا ہے. کتنا سبق نمبر ہے ہمارا؟ یہ تیسرا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے. لفظ کسے کہتے ہیں سبق نمبر 2، اور پیچھے جو کوسچن کروائے تھے سبق نمبر 1 تھا. عزیز بچوں، میرے اس لیسن کو، میری اس چیپٹر کو، میری اس سوال اور جواب اردو کی کہانی میں سے ہوتے ہیں، گرامر کی کہانی میں سے ہوتے ہیں. چیپٹر ہم سائنس کو دیتے ہیں، لیسن ہم انگلش کو دیتے ہیں، اور اردو کے لیے ہم کہانیوں کا استعمال کریں گے. کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اردو کا لیسن پڑھا ہے. نہیں، ہم نے اردو کی کہانی پڑھنی ہے. اور کبھی بھی سائنس کے لیے ہم نہیں بولیں گے کہ ہم نے سائنس کا لیسن پڑھا ہے. سائنس کا لیسن نہیں ہوتا، سائنس کا چیپٹر ہوتا ہے، انگلش کا لیسن ہوتا ہے، اور میتھ کی یونٹ ہوتی ہے. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا، میتھ کی یونٹ ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ بچوں کو شروع سے یاد ہونی چاہیے. سب سے پہلے اردو کی کہانی، اس کے بعد انگلش کا لیسن. یہ آپ نے لکھ لینا ہے: اردو کی کہانی، انگلش کا لیسن، سائنس کا چیپٹر اور میتھ کی یونٹ. یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اکثر بچے کہہ رہے ہیں جی ہم نے اردو کا یہ لیسن پڑھا ہے، لیکن لیسن نہیں ہوتا ہے، یہ کہانیاں ہوتی ہیں. اس میں بھی نظم اور نثر ہوتا ہے. اردو کی کہانی سے سوال اور جواب لیے گئے ہیں. اب یہ گرامر ہے، گرامر کے سبق میں سے سوال اور جواب لیے گئے ہیں. عزیز بچوں، یہ جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں.